کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے بجھاتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ واہ، شکریہ، بہت محبت۔ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تالی بھی کمزور ہو، تالی طاقتور ہونی چاہیے۔ کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ اور یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے۔ فرض ہے کہ جہاں میں بزم تغزل کا جب بھی کھیل ہوا، جہاں میں بزم تغزل کا جب بھی کھیل ہوا، جناب میر سے محبوب کا ہی میل ہوا، سرپرست کی فخریہ پیشکش محفل تغزل۔ آئیے حضرات، آج کے مشاعرے کی خوبصورت صدارت فرمانے والی عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کو بغیر سنے آپ چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی پوری رات بیکار چلی جائے گی، آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ 2-4 منٹ اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے اور ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کو سن لیجئے۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں حضرات۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ کے، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے؟ آئیے شاعری کو خوشبو، پاکیزہ خیالات کو غزل کے پیکر میں ڈھالنا، ان کی شاعری اسلامیات، قرآن، حدیث اور فلسفے سے لبریز ہے۔ جس طرح کی شاعری وہ پوری دنیا میں کرتے ہیں، اسی شاعری پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی اسلامیات کے سانچے میں ڈال کر بڑی خوبصورتی سے گزارتے ہیں۔ اللہ نے انہیں شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے ممبر بھی، چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اردو گیٹ لکھنؤ میں پہلی بار آزادی کے بعد اگر کسی نے بنوایا ہے تو وہ نام ہے آج کے صدر مشاعرہ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا، جو بڑی خوبصورتی سے صدارت فرما رہے ہیں۔ مشاعرہ بہت کامیاب ہو گیا، مشاعرہ آخری منزل پر ہے۔ اب میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے مشاعرے کے صدر محترم کا استقبال کر لیجئے اور تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اپنے خلوص اور پیار کا اظہار کیجئے۔ صدر مشاعرہ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب۔ شکریہ بہت بہت۔ صدارت کا مجھے کوئی تجربہ تو تھا نہیں، لیکن مجھے یوں اچھا لگا کہ ایک کامیاب مشاعرے کی صدارت میرے حصے میں آئی۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ اور کلکتہ نے بڑے سلیقے سے تمام شعراء کو سنا، جیسا جس کا حق تھا وہ حق ادا کیا۔ کچھ لوگ چلے گئے، شاید ان کے پاس اتنا ہی ویزا تھا۔ مشاعرے میں بھی تو گھر سے اجازت لے کے آنا پڑتا ہے نا۔ تو اگر مطلب وزیر داخلہ کہہ دیں کہ دیکھیے 10:30 بجے 11 بجے آ جائیے گا تو کسی کی کیا مجال، مگر آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ مرد ہیں اور جس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ
ارے واہ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، تھوڑا سا شگفتہ کرتا ہوں آپ کو۔ وہ کسی محلے میں کرائے پر ایک وائف اینڈ ہسبینڈ رہتے تھے، میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے ہاں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو کبھی تھانہ پولیس، کوئی پنچایت، کوئی صلح صفائی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ محلے والوں نے کہا یار بڑا اچھا پیئر رہتا ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے اس خوشگوار زندگی کا راز پوچھا جائے۔ لوگ پہنچے اور کہا کہ بھائی آپ اتنے دن سے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، آپ دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، تھانہ پولیس کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی، اس کا راز کیا ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے طے کر لیا تھا، ہم نے اپنی بیگم سے کہہ دیا تھا کہ جب ہمیں غصہ آیا کرے تو تم کچن میں چلی جایا کرو، اور جب تمہیں غصہ آئے گا تو میں باغیچے میں چلا جاؤں گا۔ کہنے کہ 50 سال ہو گئے میں باغیچے ہی میں ہوں۔ واہ 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 کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ تو دیکھیے باغیچے والے جا چکے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ قیمتی ہیں، اور میرا خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہر کتنا بھی بڑا ہو آپ کا کلکتہ، لیکن اس سے زیادہ اچھے لوگ شاید ہو بھی نہیں سکتے۔ واہ 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 واہ۔ کسی کا شعر ہے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی۔ تشریف رکھیں۔ جی آ جائیے آ جائیے آ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ اور ایک بات میں محبوب بھائی کو اور بتانا چاہوں گا کہ یہ ادب کی محفل ہے جس میں ایک فقیر کے کہنے سے لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کے آگے آ گئے۔ اگر یہ اعلان سنسد میں ہوتا تو حالات نہ بدلتے، ویسے ہی رہتے۔ واہ 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 بہت عمدہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال محبوب رضا صاحب نے، اشرف حیدر صاحب نے، ان کے تمام ساتھیوں نے جو یہ مشاعرے کا انعقاد کیا، یہ بڑا کامیاب مشاعرہ رہا۔ اور مشاعرے کے اختتام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی اچھا، ایک میرے عزیز بیٹھے تھے یہاں، شاید انہوں نے یہ کہا کہ ایک مجبوری یہ بھی ہے لوگوں کی کہ ان کو ٹرین کا مسئلہ رہتا ہے، تو ان کو جہاں دور جانا ہوتا وہاں ٹرین نہیں مل پاتی۔ بہرحال آپ جتنے ہیں سلیقے کے ہیں، بہت اچھے ہیں، میرے لیے کافی ہیں۔ بہت اچھے، کیا کہنے۔ آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں۔ میری نظم 16 سیکنڈ کی ہے۔ 14 اور 15 سیکنڈ آپ سے خاموشی اور بالکل سناٹا چاہتا ہوں۔ 16ویں سیکنڈ میں اگر آپ کا کچھ جی چاہے تو پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے محبوب بھائی کے مشاعرے میں۔ اجازت؟ اجازت۔ یہ ایک آدھ آدمی کیوں زحمت اٹھا رہا ہے تالی بجانے کی؟ اگر بجانی ہے تو پھر جی لگا کے بجائے۔ شکریہ۔ جو بکھرے ہوئے شعرا ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں۔ کوئی بات نہیں۔ اب محبوب بھائی، اچھا آپ کا بھی ویزا ختم ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اچھا سنیے، میں عرض کرتا ہوں، محبت، اور آپ کو 14 سیکنڈ سناٹے میں رہنا ہے۔ میری زندگی کی سب سے پہلی نظم ہے محبت۔ کیا بات ہے۔ کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے، اور یہ بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ غیبی جونپوری صاحب نے بہت شاندار مشاعرہ چلایا، اور آپ ایک بار ان کے لیے تالی ضرور بجائیں، ان کا حق بنتا ہے۔ آئیے اب آتی ہے محبت۔ کیا بات ہے۔ جوہر بھائی تشریف رکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے۔ تیار رہیے گا کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے۔
میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم، نہ پر کترے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے، وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے۔ زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا، زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے، محبت باندھ رکھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں اور سیاست کے اور دوسرے حضرات ذمہ دار۔ فیض بھائی سے چلے گئے یا بیٹھے ہیں؟ چلے گئے، اچھا خیر۔ کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے بجھاتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے جو ہیں، آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ واہ واہ، شکریہ، بہت محبت۔ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تالی بھی کمزور ہو، تالی طاقتور ہونی چاہیے۔ کہتا ہوں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ اور یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، واہ واہ واہ، چلو دونوں کسی دریا پہ مل واہ، کر پل بناتے ہیں، پل بناتے ہیں۔ واہ واہ، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ ایک واہ، تجربہ اور کر کے دیکھتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ ہوشیار سے نادان ہوا میں۔ کیا کہنے، ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا، ہاں اٹھایا کیجئے مصرے کو، کہ ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا میں۔ ہوشیار تھا، ہوشیار سے نادان ہوا میں، خوش رہنے کے چکر میں پریشان ہوا میں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ، چکر میں پریشان ہوا میں۔ اور میرے دوستو، توحید کو غزل بناتا ہوں کہ خوش رہنے کے چکر میں پریشان ہوا میں، جب اس کو فقط اس کو ہی چاہا۔ کیا کہنے، پریشان ہوا میں جب اس کو فقط اس کو ہی چاہا، تب جا کے محبت میں مسلمان ہوا میں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، واہ واہ واہ، شکریہ۔ تو عرض ہے کہ